والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا سچا اور اکیلا رب ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، امام کائنات، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ البقرہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا. کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا معنی اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر مختلف جماعتوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک طبقہ یہودیوں کا ہے. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہود ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ ہمیشہ مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں. کبھی بھی یہودیوں نے بھلائی کا کام کیا ہی نہیں مسلمانوں کے لیے. اس کی ایک عظیم مثال عصر حاضر میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ان کا ظلم کیسے ہے. تو یہ یہود ازل سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کے دشمن ہیں. روئے زمین کے سب سے پاکیزہ اور سب سے اشرف لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ یہود جیسے ظالم انبیاء کے دشمن ہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، انبیاء پر تہمتیں لگائی ہے. یہود کائنات کی سب سے بدترین قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ان پر تہمت لگائی. کیا تہمت لگائی؟ یہی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے. جادوگر ہے. سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس دور میں جادو کا بہت زور تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی حکومت کے وقت ساری جادو کی کتابوں کو جمع کیا اور اس کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. ان کی وفات کے بعد پھر وہ کتابیں نکالی گئی اور یہودیوں نے یہ شور مچایا اور یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادو کی بنیاد پر دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس تہمت کا جواب دیتے ہوئے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. شیاطین جو سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جادو کفر ہے. اللہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو گویا کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، اور انبیاء سے کبھی بھی کفر کی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ کفر تو شیطانوں نے کیا جنہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا. جادو کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے. یہ شیطانوں کا کام ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ سب کے سب کفر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا حدیث میں کہ جادوگر کا قتل کرنا جائز ہے. جادوگر کا قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا کیونکہ جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے، لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، سلیمان جادوگر نہیں ہے. سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے. الغرض جادو حق ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا سب کے سب کافر ہے اور قیامت کے دن بڑا خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنی امت کو روکا ہے. گناہ تو بہت ہے لیکن گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، ہلاک کرنے والے گناہ 7 ہے. ان 7 گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ جادو کرنا. در حقیقت جادو کفر ہے اور انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ایک آدمی اگر جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے. یہودیوں نے ایک اللہ کے نبی پر تہمت لگائی, اللہ نے اس کا جواب دیا, کہا کہ میرا نبی جادوگر نہیں ہے بلکہ شیطانوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 کے بعد سے قبلے کے بدلنے کی بات کی. مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی 13 سال مکہ میں تھے اور 10 سال مدینہ میں تھے. تو مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے کم و بیش 1 سال, تو گویا کہ کل ملا کر 14 سال. نبوت ملنے کے 14 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے. وہ کون سا قبلہ تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس. نبوت ملنے کے بعد 14 سالوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بھی, میری امت کے لیے بھی وہی چیز قبلہ بن جائے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. کیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ؟ خانہ کعبہ تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. گویا کہ وہ ان کا خانہ کعبہ تھا. لیکن مسلمانوں کو اس کے بعد قبلہ اول کی طرف پھیر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مسلمان قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, تو اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ آج اسے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ قبلہ اول کو چھوڑ دیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی بعد لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا, لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے اور پہلے قبلے کو چھوڑ چکا ہے جس پر وہ ہمیشہ باقی تھا, ہمیشہ جس طرف رخ کر کے محمد اور ان کے ساتھی نماز پڑھتے تھے, آج دیکھو انہوں نے قبلہ بدل لیا. بے وقوف لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سیقول السفہاء کہتا ہے, یعنی بے وقوف کہتا ہے ان لوگوں کو جو محمد رسول اللہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ محمد نے اپنا قبلہ بدل لیا اور نبی کا مذاق اڑا رہے تھے. تو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں سیقول السفہاء میں 3 لوگوں کو شامل کرتے ہیں. 3 طرح کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تھا جب آپ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. پہلی قسم کے لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ. اللہ کے رسول مدینہ میں تھے, آپ کو حکم ہوا کہ قبلہ بدل کر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. جب اللہ کے نبی مدینہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, جب یہ بات مشرکین مکہ کو پتا چلی تو مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا. ہم نے سنا کہ محمد نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے, بعید نہیں کہ محمد کل کے دن اپنا دین بھی بدل لے گا. اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا, کہا محمد نے آج قبلہ بدلا ہے, کل وہ دین بھی بدلے گا اور ہمارے دین پر آ جائے گا. مذاق اڑایا. تو اللہ کی نظر میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیوقوف ہے جو محمد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں قبلے کے بدلنے کے بعد. دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا وہ کون تھے؟ یہودی تھے. کون تھے؟ یہودی تھے. اصل یہودیوں کو تکلیف اس بات کی تھی, یہودیوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس, اور مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. تو مسلمان اس بات کی خوشی, یہود اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارا قبلہ مسلمان بھی فالو کرتے ہیں, مسلمان بھی ہمارے قبلے کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ قبلے کو بدل کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں, تو یہ بات یہودیوں پر گرا گزری, ان کو تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا. اور آپ کو معلوم ہے صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ نے مسلمانوں پر 3 نعمتیں ایسی دی, اللہ نے مسلمانوں پر 3 ایسی نعمتیں عطا کی جس کی وجہ سے یہود مسلمانوں کی دشمنی نبھاتے ہیں. یہود مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس 3 نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ہم کو دی. کیا دی اللہ نے نعمت؟ سب سے پہلی نعمت جس کے ملنے کی وجہ سے یہود ہم سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں, وہ نعمت کیا ہے؟ جمعہ. جمعہ کی نماز, جمعہ کا خطبہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی جمعہ دیا تھا لیکن انہوں نے جمعہ کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان سے چھین لی اور وہ چیز مسلمانوں کو عطا کر دی, اور الحمدللہ مسلمان جمعہ کی پابندی کرتا ہے اور مسلمان جمعہ سے بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز جو یہودیوں کو تکلیف دیتی ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ قبلہ,
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قبلہ اول چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے، تو یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا سبب بن گئی۔ اور تیسری چیز، یہ بہت اہم چیز ہے جس سے یہود جو ہے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور ان کا امام سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہتا ہے تو تم زور سے آمین کہو، اتنی زور سے آمین کہو کہ مسجد گونج اٹھے، کیونکہ یہودی مسلمانوں کے آمین سے چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان زور سے آمین بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام جہری نمازیں پڑھائے تو تم آمین بالجہر، زور سے آمین کہا کرو، کیونکہ آمین کے زور سے کہنے سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن قبلہ اور آمین کہنا، یہ تین نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو ایسے دی جس سے یہود نفرت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، یہودیوں کو تکلیف ہوئی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے قبلے تبدیل کرنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا، وہ منافقین کی جماعت تھی۔ اور در حقیقت نبی کی زندگی میں نبی کے تین ہی دشمن تھے۔ جب تک آپ مکہ میں تھے آپ کے ایک ہی دشمن تھے، مشرکین مکہ۔ جب آپ مدینہ آئے تو آپ کے دو دشمن ہوئے، یہود اور منافقین۔ کل ملا کر کے آپ کی زندگی کے یہ تین دشمن تھے جو آپ سے ہر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے اور آپ پر تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا تو آپ نے قبلہ بدلا، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آج سے مسلمان اسی قبلے کو فالو کریں، کعبۃ اللہ کو۔ جو قبلے کی طرف ہم نے رک کر کے نماز پڑھی اور پڑھ رہے ہیں، یہ قبلہ اول نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، دوسرا قبلہ ہے ہمارا، جس کی طرف مسلمان رک کر کے 1450 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ حج عمرہ جانے والے کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ۔ جب آپ حج عمرہ جائیں گے تو اللہ اس مسجد کی زیارت کروائے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین۔ اس مسجد کا بھی نام مسجد قبلتین نہیں پڑا تھا، صرف مسجد تھی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی پر حکم نازل ہوا کہ قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے۔ ایک صحابی، دیکھیں صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ معیار کا تھا، ایک صحابی کی گواہی بھی بڑی معنی خیز بات رکھتی تھی۔ ایک صحابی اگر بولتے، کیونکہ صحابہ کو ایمان تھا کہ کوئی صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا نبی کے بارے میں۔ مسجد میں صحابہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، صحابہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، دوران نماز صحابی نے اعلان کیا کہ سنو لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعلان آیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، لہذا بیت المقدس کو چھوڑ کر کے قبلہ دوم خانہ کعبہ کی طرف اللہ نے قبلے کا حکم دیا ہے، اسی کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا صحابہ کرام نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت باقی تھے۔ دوران نماز انہوں نے جو ہے اپنا قبلہ بدل لیا اور عصر کی بقیہ 2 رکعتیں اس طرف قبلہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اسی لیے اس مسجد کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد قبلتین، 2 رخ والا، 2 قبلوں والی مسجد۔ صحابہ کرام نے اس مسجد میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ عصر کی نماز تھی، 2 رکعت قبلہ اول کی طرف اور 2 رکعت قبلہ دوم خانہ کعبہ کی طرف، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے سب سے پیارے گھر مسجد حرام میں مسلمانوں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی فلسطین، جس کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں دنیا کی ساری مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن 3 مسجدوں کی فضیلت حدیث میں بڑی واضح ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر زیارت کی نیت سے جانا چاہتا ہے اللہ کے کسی گھر کو تو صرف ان 3 مسجدوں کو جا سکتا ہے۔ ان 3 مسجدوں کو زیارت کی نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف زیارت کی نیت سے جانا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی مسجد جہاں زیارت کی نیت سے ایک مسلمان جا سکتا ہے وہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے۔ دوسری پیارے نبی کی پیاری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسری فلسطین کی مسجد مسجد اقصی ہے۔ ان 3 مسجدوں میں زیارت کی نیت سے جانا درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانا درست نہیں ہے۔ اور یہی وہ 3 مسجدیں ہیں جہاں کل قیامت کے قریب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر دجال حکومت کرے گا، اپنا فتنہ مچائے گا، لیکن ان 3 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا دجال، مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا مدینہ میں، اور اسی طرح فلسطین مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کو مار کر بھگا دیں گے۔
یہ 3 مسجدوں کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اور یہ 3 مسجدیں انبیاء نے اپنی زندگی یہاں گزاری ہے۔ مسجد حرام جس کی فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورہ بقرہ میں بھی بالخصوص آیا شہر الحرام اللہ نے کہا، تو اس مسجد کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب رکھا۔ اگر کوئی شخص، اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اگر کوئی شخص، اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000، معمولی بات ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اگر کوئی عمرہ پر چلے جائے 10-15 دن کے لیے، جتنی نمازیں ملے گی ہر نماز میں 1,00,000 کا ثواب ایڈ کر لے، اتنا وہ زندگی بھر عبادت کر کے ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس مسجد میں وہ عظمت دی، اس مسجد کو، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اور اسی طرح مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جی 1,000 نمازوں کے برابر۔ 1,00,000 مسجد حرام، مسجد نبوی 1,000، اور مسجد اقصی فلسطین میں سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ 3-4 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پہلی دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد وہ حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی۔ جانتے ہیں پرندوں کی بھاشا سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے آپ۔ اللہ نے ساری انسانیت پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر، پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی ان کی دعا کی وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اللہ نے دعا کو قبول کی۔ مسجد اقصی جہاں آج مظلوم فلسطین مسلمانوں کے بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مبارک ہے وہ مسلمان جن کو اللہ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو اس مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لے، اے اللہ تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مسجد اقصی فلسطین میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز مسجد اقصی فلسطین میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں مسجدوں کی اللہ ہمیں زندگی میں توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی مکمل ثواب حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں مومنوں کو نصیحت کی اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مدد مانگو، یقیناً اللہ مدد مانگنے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ اللہ چاہتا ہے، خالق چاہتا ہے کہ مخلوق اس کے سامنے جھکے، مانگے اس سے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے گڑ گڑا کر تو اللہ کو نہ دینے پر شرم آتی ہے، اللہ شرم محسوس کرتا ہے، اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے جھکیں۔ اللہ متکبر ہے، تکبر اس کا حق ہے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اپنے دل کو جھکائے اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا وَاسْتَعِینُوا، تم اللہ سے مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے۔ اچھا، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ انسان بہت سارے اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، نذر و نیاز، بہت ساری عبادتیں اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے، لیکن یہ 2 عبادتیں نا اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں۔ ایک نماز، ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، تو اسلام کی جو پہلی چیز اس پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، بے انتہا پسند ہے۔ اور اس کے بعد ایک عبادت جو ہے بندہ اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر صبر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی زینب کے حمل کو ساخط کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو تڑپایا گیا، آپ نے صبر کیا۔ جب آپ طائف کے سفر کے لیے نکلے، آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔
احد کی وادی میں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ نے صبر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی صبر کا پیغام دیتی ہے۔ یہ صبر کیوں؟ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صبر سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نماز اور یہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، تم نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اللہ سے اگر ہم کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب چیزوں کو وسیلہ بناؤ۔ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میری پسندیدہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر کے تم مجھ سے مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز پڑھو پھر مانگو، دیکھو میں تمہاری کیسے مدد کرتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور ایک آدمی جو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے مدد، اللہ مدد کر دے۔ ایک نماز کو وسیلہ بنا کر کے، اللہ میں نے تیری خاطر نماز پڑھی ہے، تو نماز سے محبت کرتا ہے، اس نماز کو وسیلہ بنا تو اللہ اس نماز کے ذریعے تو میری مدد فرما۔ اللہ میں نے تیری خاطر صبر کیا تھا، میں حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہا، صبر کیا تیری خاطر، اللہ اس صبر کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اس صبر کو، اس نماز کو اپنے اعمال کو وسیلہ بنائی۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے نماز اور صبر کے ذریعے مجھ تک پہنچے تاکہ میں ان کی مدد کروں۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی تکلیف ہوتی، جب کبھی اللہ کے نبی کو پریشانی آتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ مسجد نبی میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ کو زندگی کا سب سے بڑا نسخہ بتا رہا ہوں، زندگی کی پریشانی دور کرنا ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے وہ پل بھر میں تمہاری ساری مصیبتوں کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر پریشانی آئے، تکلیف آئے، آئیے مسجد، آئیے 2 رکعت نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، یقیناً اس کے بعد اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے۔ وہ یقین، وہ ایمان ہونا چاہیے، بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو محسوس کرے کہ وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو ہٹا دے گا، پریشانیوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ کے نبی پر جب بھی کبھی تکلیف آتی ہے، اللہ کے نبی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک آخری آیت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ تمہیں اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بہت بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، جس کو لے کر ہمارے پیارے پیارے بھائیوں نے بہت بڑا تماشا کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو کیا نہ کہو؟ مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور کیسے زندہ ہے تم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں، شہید کی عظمت بیان کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں میدان میں اترتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر، ان شہیدوں کو جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا خون بہا دیا، دنیا سے چلے گئے، ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ان کی تکریم کرو، اور ان کا احترام یہ ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے تم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے آیت میں واضح طور پر فرما دیا شہید کیسے زندہ ہے تم اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں؟ یقیناً شہید زندہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو مرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلے جاتا ہے، اور عالم برزخ میں ہر کوئی زندہ ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی کے بارے میں یہ کہا جانا درست ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام برزخی اعتبار سے زندہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ شہید جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ختم ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا معاملہ ختم ہے، برزخی دنیا کے اعتبار سے وہ زندہ ہے۔ اور کیسے زندہ ہے؟ اللہ نے کہا لا یشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اس بارے میں چرچا نہیں کرنا کہ شہید کیسے زندہ ہے، اللہ نے کہا ان کے احترام میں بس وہ زندہ ہے۔ شہید کا جب جسم سے خون نکلتا ہے، جب اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، یقیناً وہ مر جاتا ہے، وہ مر گیا ہے، تبھی تو اس کو شہید کہا نا اس نے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، زندوں کو شہید کہا جاتا ہے نہیں، مرنے والے کو ہی شہید کہا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو مر جاتا ہے اور ایک شہید جو مر جاتا ہے، دونوں برابر ہے، لیکن شہید کے احترام میں اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ تو وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ نے کہا لا یشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ برزخ کی زندگی کے اعتبار سے وہ زندہ ہے۔ اس آیت کو لے جا کر کے لوگ فٹ کرتے ہیں نبی کی زندگی پر، اور یہ کہتے ہیں، میں نے کل ہی یہ کلپ دیکھی، مولانا صاحب ایک کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا مقام زیادہ ہے کہ شہداء کا مقام زیادہ ہے؟
یقیناً انبیاء کا مقام زیادہ ہے. ساری انسانیت میں سب سے افضل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے کہا کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اللہ نے کہا جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ جبکہ نبی شہیدوں سے زیادہ افضل ہے نا. یہ قرآن کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے. اور دلیل بھی کیا دیتے ہیں ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے ہے. محمد اللہ کے رسول تھے ہے. بولو بھائی، تھے، اب نہیں ہے. جی اس آیت کو، یعنی اس آیت کو لے جا کر کے نبی کی ذات پر فٹ کرنا درست نہیں ہے. اس آیت کو دلیل بنا کر کبھی کسی صحابہ نے نبی کو زندہ نہیں سمجھا. پیارے نبی بشر تھے، آپ کی قسمت میں ایک موت تھی، اللہ نے آپ کو وہ موت دے دی، آپ یقیناً وفات پا چکے ہیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا نہیں بلکہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ترجمے کے ذریعے. محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ بذات خود انتقال کر گئے، لیکن آپ کی نبوت آج بھی باقی ہے. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ ہی آخری رسول ہے. آپ کی وفات ہو چکی ہے لیکن نبوت آپ کی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. اس لیے محمد اللہ کے رسول آج بھی ہے. بذات خود آپ کی وفات ہو چکی ہے لیکن نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اس کی سب سے زبردست دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کو دفنایا ہے. صحابہ نے آپ کو کیا قیامت کی صبح تک کوئی جماعت ایسی پیدا ہو سکتی ہے جو صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرے؟ نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی. نبی سے اتنی زیادہ محبت کرنے والی جماعت، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، ساری حدیثوں کی کتابی گواہی دے گی جب رسول کا انتقال ہوا صحابہ نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفنایا. اگر نبی زندہ ہوتے تو نعوذ باللہ ہم نے صحابہ پر یہ الزام لگا دیا کہ صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ دفنا دیا. کتنی بڑی خرابی ہے. اب نبی انتقال کر چکے، میں اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں، آپ کا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں، دنیا والوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں. سوال ہے آپ سے، سب کو ایمان ہے ابو بکر کے ایمان پر؟ جس نے کہا ابو بکر مومن نہیں، پھر کائنات میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. میں ابو بکر صدیق کا عقیدہ بتا رہا ہوں رضی اللہ عنہ. جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالا اور اعلان کیا اگر تم میں کا کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ وفات پا چکے ہیں تو یہ عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دے گا. عمر اپنا ہوش کھو چکے تھے. نبی کی محبت اتنی شدید تھی صحابہ کے دلوں میں، عمر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے. رحیق المختوم میں صاحب کتاب صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمر نے اپنا ہوش گنوا دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے جس طرح موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، میرے نبی کو اللہ نے بلایا ہے، یقین ہے محمد رسول اللہ لوٹ کر آئیں گے. تم میں کا کوئی محمد کو مردہ نہیں کہے گا، محمد کو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے. اگر کوئی کہے گا تو میں اس کی تلوار سے اس کی گردن، اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی نبی کے وفات کی. آپ آئے، اپنی اونٹنی کو باندھا، نبی کے حجرے میں گئے، آپ کے جسم سے چادر ہٹائی، آپ کو بوسا دیا، باہر نکلے اور عمر کے گریبان کو پکڑ کر کہا عمر ہوش میں آؤ، عمر ہوش میں آؤ، بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ عمر بات سننے کا نام نہیں لیتے، عمر کسی کی سنتے نہیں تھے. تو ابو بکر نے کیا کیا؟ مسجد نبی میں آئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں سے خطاب کر کے کہا، ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من کان یعبد محمدا، تم میں کا کوئی اگر محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے آج ابو بکر کا اعلان، فإن محمدا قد مات، تحقیق کے محمد رسول اللہ وفات پا چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ کس نے بتایا؟ ابو بکر صدیق نے بتایا. امت کے پہلے خلیفہ نے بتایا، نبی کے جگری دوست نے بتایا، وہ جس کا ذکر قرآن میں آیا، وہ جس کا ذکر حدیثوں میں آیا، وہ جو عائشہ صدیقہ کے والد ہے، وہ جو نبی کے سسر ہے، امت کے مومنوں کے خلیفہ ہے، بتا رہے ہیں تم میں کا اگر کوئی مومن محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ محمد کی عبادت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ محمد رسول اللہ انتقال کر چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور تم میں کا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے. فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً اللہ آسمانوں میں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی.
اللہ کی عبادت کرتا رہے. اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. کتنی بڑی بات ہے, اللہ زندہ ہے. ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کہا کہ تم نے کہا کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا؟ صحابہ تو محمد کی عبادت نہیں کرتے تھے نا. میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتائی کہ اللہ کی ایک صفت ہے حی, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ باقی رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آتی. جب نبی کا انتقال ہو تو عمر نے یہ کہا تھا کہ محمد نہیں مر سکتے, محمد کا انتقال نہیں ہوا ہے, جو کبھی نہیں مر سکتا وہ تو صرف اللہ ہے. اور یہ صفت صحابہ اللہ کی اللہ سے محمد کو دینے جا رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو وفات نہیں آ سکتی. ابو بکر صدیق نے ان کے ایمان, جو ان کا ایمان بگڑ رہا تھا, اللہ کی صفت وہ مخلوق کو دینے جا رہے تھے, بتایا کہ محمد کی عبادت کرنا چھوڑ دو, محمد کی قسمت جو ایک موت تھی وہ آ چکی. تو یہ بات ابو بکر صدیق نے امت کے سامنے بتائی کہ اللہ کی صفت حی ہے, وہ کبھی نہیں مرتا, اور وہ صفت اسی کی رہے گی, کسی اور کو نہیں مل سکتی. محمد رسول اللہ بشر تھے, آپ کی قسمت میں جو موت آنا تھا اللہ نے آپ کو وہ موت دے دی. یہ ابو بکر صدیق اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں. جب ابو بکر صدیق نے اپنا عقیدہ بتایا, سارے صحابہ نے تسلیم کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات شہیدوں کے متعلق کہی تھی وہ ان کے احترام میں کہی تھی کہ ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ اللہ نے ان کو مغفرت کر دی. وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے. ورنہ حقیقت اعتبار سے انبیاء, صالحین, شہداء وفات پا چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا سے جو انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہے وہ یقیناً مردہ کہلاتا ہے, وہ وفات شدہ کہلاتا ہے. اللہ نے انسانوں کی خدمت میں موت لکھی تھی, وہ آپ کو آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح عقیدہ اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر دن تیرے کلام کی تفسیر سننے, سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے اور ہم سب کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے ان بقیہ ایام میں ہمیں